ہوگا، مختصر سا ہوگا۔ میں ختم نبوت کے حوالہ سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کچھ مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محترم عزیزان وقار، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک نبی، ایک قرآن اور ایک رب کے تابع چلنے کا حکم دیا، اور ہم اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ اصل میں عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری پہچان کا بھی مسئلہ ہے، ایمان کا بھی مسئلہ ہے، جان کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کو نہیں سمجھ پایا تو ان کی حالت آج ہمارے کالجز، یونیورسٹی میں ہم اپنے نوجوانوں کی دیکھ رہے ہیں کہ جن کو اندر ہی اندر قادیان ان کی جڑوں کو ہلا کر کے ان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے وہ اسلام سے ان کو متنفر کر کے اپنے طرف لے جا رہے ہیں، پیسوں کا جھانسا دے کر کے، شادیوں کا جھانسا دے کر کے، عہدے کا، مکان کا، دولت کا، فیکٹریز کا، ملوں کا، سب کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کب ہوا؟ جب ہم نے اپنے نوجوان سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا۔ ہم نے صرف یہی تصور کیا، یہی سوچا کہ ہمارے کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر بڑا اعتماد ہے۔ جب ہم نے اعتماد کو یقین میں اور تبدیل کیا تو وہ اعتماد ہمارا اتنا اس وقت ہمیں دردناک نظر آ رہا ہے کہ ہمارا نوجوان ہمیں اپنے ہاتھوں سے پھسلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، اسلام کے ارکان پوچھ لو معلوم نہیں ہے، ایمان کے ارکان پوچھ لو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کیسی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ ہم نے اے پیارے پیغمبر آپ کو مردوں کا باپ ہی نہیں بنایا، تو ہم نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا۔ اگر نبوت باقی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کے جو 3 بیٹے تھے ان کو حیاتی دیتا، عمر لمبی ہوتی، پھر ہم تصور کر سکتے تھے، سوچ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ نبوت گھر والوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، ان کو ملنی چاہیے۔ اللہ نے حکم صادر کر دیا، ہم نے وہ رکھا ہی نہیں ہے، اور بچوں کو ہم نے بچپن میں اپنے پاس بلا لیا، باقی رہا بیٹیوں کا معاملہ، عورتوں میں ہم نے نبوت جانے ہی نہیں دی، اور ہم نے یہ حکم دے دیا کہ اے میرے پیغمبر آپ میرے آخری نبی ہیں، اپنی امت کے بھی آخری نبی ہیں۔ اس سے پہلے جو سلسلہ رہا ہے بنی اسرائیل میں رہا ہے،
جب اس سے قبل انبیاء آتے رہے، کم و بیش 1,24,000 آئے، یکے بعد دیگرے کوئی آتا فوت ہوتا، ہم نیا لے آتے۔ آپ کے بعد موجم الکبیر لطبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے پیغمبر آپ آخری نبی ہیں، آپ کی امت بھی آخری ہے، اس کے بعد نہ کوئی امت ہوگی نہ اس کے بعد کوئی نبی ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح المسلم کی حدیث، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے مجھے 6 چیزوں میں ان میں فضیلت دی ہے۔ جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روم کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا ہے، اور زمین کی ساری کی ساری جگہ کو وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اس کو سارا میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جو انبیاء آئے ان کے لیے اللہ حکم دیتا آپ ایک کمرہ مختص کرو، کوئی فیکٹری مختص کرو، کوئی جگہ مختص کرو، وہاں بیٹھ کے تم عبادت کیا کرو، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھا کرو، وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرو، اس کے علاوہ حکم نہیں تھا۔ آج ہم ریلوے اسٹیشن پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، روڈ پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، جہاں اللہ کے پیغمبر نے منع کیا ہم قبرستان میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر ساری کی ساری زمین ہم نے آپ کے لیے مسجد کا بنا دی، جہاں تمہارا دل کرے وہاں نماز پڑھ لو۔ 5ویں چیز اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور 6ٹھی چیز فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے میرے ساتھ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب وہ جو کذاب لعین خنزیر صفت آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اب تھوڑی سی اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ خبیث آدمی جس کی ولادت کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، 1831 سے لے کے 1840 تک اس کی ولادت کے اب فیصلہ ہی نہ ہو سکا یہ پیدا کب ہوا ہے۔ کسی نے 32 کہا، 31 کہا، 38 کہا، 34 کہا، 39 کہا، 40 کہا، ہر ایک نے اپنی اپنی تاریخ بتائی، اپنے اپنے فیصلے صادر کیے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ جوان ہوا، جب اس نے 1999 میں یہ تحریک قادیان بنائی۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے کوئی استاد تو نہیں بنایا، کبھی کسی نے سنا ہو، ذکر آیا ہو۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب سب سے فضیلت بڑی میری ہے، میرے بعد کائنات میں فضیلت تیری ہے۔ اگر استاد ہوتا فضیلت اس کی ہوتی کہ یہ پیغمبر کا استاد ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب ہم آپ کے استاد ہیں، فضیلت ہماری بڑی ہے، ہمارے بعد آپ کی ہے۔ اور اس خبیث کے جب یہ 6 سال کا ہوا تو یہ فضل الہی سے قاعدہ پڑھا کرتا تھا، ابتدائی تعلیم کا اس نے آغاز کیا۔ جب یہ 10 سال کا ہوا فضل احمد سے یہ نحو صرف کی تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ جب یہ 14 سال کا ہوا اپنے پردادا گل احمد سے تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ اور جب یہ 17 یا 18 سال کا ہوا طب کی تعلیم، دوسری تعلیمات اس نے اپنے والد غلام مرتضیٰ سے حاصل کی۔ اس کا نام غلام احمد ہے، باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے، دادے کا نام عطا محمد ہے، عطا محمد کے باپ کا نام گل احمد ہے، گل محمد ہے، اور اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا، اور جس کو قادیان میں کسیٹی کسیٹی کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ اور یہ گرداسپور انڈیا کا ضلع ہے جو ہمارے لاہور سے تقریباً 80 یا 85 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس کی تحصیل تھی امبالہ۔ امبالہ شہر کے اندر ایک قصبہ تھا، گاؤں تھا، ٹون تھا، قادیان، یہ وہاں کی پیداوار ہے۔
وہاں یہ پیدا ہوا۔ دھیرے دھیرے چلتا چلاتا 1864 میں یہ سیالکوٹ میں آ گیا۔ سیالکوٹ میں یہ منشی کا کام کیا کرتا تھا۔ 1864 سے لے کے 1868 تک اس نے یہ کام کیا، تنخواہ کم تھی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں وکالت کا کورس کر لوں۔ یہ وکیل بننے نکلا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، کامیابی نہ مل سکی۔ پھر اس کا یہ خیال ہوا کہ چلیں انگریز کا میں غلامی شروع کر دیتا ہوں۔ انگریز کا غلام تو میں تھا، ان کے چلوے چاٹنے والا، تلوے چاٹنے والا، یہ پرلے درجے کا کمینہ آدمی تھا۔ 1870 سے لے کے 1880 تک یہ پھر پڑھنے لکھنے کا کام کرتا رہا، بڑی کتابیں لکھی، کم و بیش اس کی 50 سے قریب اس کی تصانیف ہے۔ چھوٹے رسائل لگا لے، بڑے کتابیں لگا لے، جو یہ لکھتا رہا۔ آگے 1899 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی اس نے ایک تحریک چلائی۔ اس کو پیچھے سے انگریزوں نے سپورٹ کیا۔ انگریزوں کا یہ غلام تھا، کیوں کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اس وقت سکھوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور برطانوی انگریزوں کی انڈیا کے اندر حکمرانی قائم ہو رہی تھی۔ تو 1891 کے اندر اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کم و بیش 10 قومیں ذاتیں تبدیل کی۔ کبھی یہ کہتا میں مغل ہوں، کبھی کہتا میں فارسی ہوں، کبھی ہندو، کبھی سکھ بن گیا، کبھی مسیح موعود بن گیا، کبھی امام مہدی بن گیا، دیگر یہ کام کرتا رہا۔ پھر 1898 اور 99 کے اندر اس نے صحیح نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں پکا دعویٰ کر دیا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ جو پہلے نبی آئے تھے وہ اور تھے، اللہ نے بھی شریعت باقی رکھی ہے، وہ میرے پاس ہے۔ لہذا اس نے کہا وہ قرآن مجید تھا، میرے پاس جو قرآن ہے وہ قرآن مبین ہے، کتاب مبین ہے۔ انہوں نے اپنے قرآن کو بھی نام دے لیا۔ 1901 سے لے کے پھر 1908 تک یہ ذلیل ہوتا رہا۔ پھر آپ کے برانتھ روڈ محمدیہ مارکیٹ کے واش روم میں اس کو موت آئی۔ آگے چلیے، 1953 کے اندر ملتان نستر کالج کے اسٹوڈنٹوں نے تحریک چلائی کہ ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکلیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈنٹوں نے، نوجوانوں نے 10,000 نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اور بحمد اللہ تعالی 7 ستمبر 1974 کے اندر یہ تحریک کامیاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شرف قبولیت بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہمت، یہ حوصلہ دیا کہ واقعتاً آپ میرے نبی کے، میرے دین کے محافظ لوگ ہیں، میں رب آپ کو خوشی عطا کرتا ہوں، یہ میرا آخری نبی ہے، آپ اس کے دفاع کے لیے نکلے ہیں، میں آپ کے اوپر اپنی نعمت کو خاص کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص نعمت ہے کہ آج بھی دیکھ لے آپ کے ملک کے اندر، آپ کے دنیا کے اندر قادیانیوں کا شور و غل ہے، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، آپ کے ملک کے اندر ہے۔ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام ہے؟ کوئی جستجو ہم نے کی؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں معمولی مسئلہ، جس کی ہم سمجھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت علماء جانے، ان کا کام جانے، ممبر و محراب سے آواز آنی چاہیے۔ نہ میرے بھائی، ممبر و محراب سے آواز آتی ہے، آتی رہے گی انشاءاللہ، لیکن کالجز، یونیورسٹی میں تعلیم آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بھی پڑھتے ہیں، ان کا دفاع کون کرے گا؟ ان کو ان لائنوں سے کون بچائے گا؟ آج جو غربت کا عالم ہے نا، اس غربت کے عالم کو دیکھتے ہوئے قادیان مسلمانوں پہ حملہ آور ہے۔ کیوں نہ ان کے ایمانوں کو خریدا جائے، مال دکھایا جائے،
عہدہ دکھایا جائے، رتبہ دکھایا جائے، آگے ان کو محلات دکھائے جائیں، کاروبار دکھایا جائے، یہ سب کچھ یہاں سے اٹھے ادھر چلے جائیں، اپنے ملک کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، اپنے نبی کو چھوڑ دے، اپنے قرآن کو چھوڑ دے، اپنے رب کو چھوڑ دے، ہماری طرف آ جائیں۔ ہمیں ان چیزوں کو بغور سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا اس طرح عقیدہ مضبوط کریں کہ بیٹا اگر کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کے آپ کو ایسی بات کہے، کبھی اس کے اوپر اپنے کان نہ لگانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ عالم ارواح سے لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انجیل کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر واضح کر دیا تھا کہ اے جانے والے نبیوں، آپ کے اوپر کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو جب میرا نبی آئے گا تمہاری شریعتوں کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے پختہ عہد لیا۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کر رہے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ بولا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا آخری پیغمبر آئے، ہماری شریعتیں منسوخ، ہمارا سکہ نہیں چلے گا۔ آپ کافروں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، آج بھی اپنی کتابوں کو رواج دیے بیٹھے ہیں، اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور باقی رہا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اللہ نے واضح کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا کہ جب سیدنا عیسیٰ آئیں گے وہ میرے امتی بن کے آئیں گے، نہ کہ نبی بن کے آئیں گے۔ بات واضح ہوئی، لیکن اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی آئے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا لو کانا بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر عمر بن خطاب نبی نہیں ہے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مسئلہ واضح ہوا، بات سمجھ آ گئی۔ اب یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے نبی نہیں آ سکتا، قرآن اور نہیں آ سکتا، رحمان ایک ہے، رب ایک ہے، مانیں گے پھر کام چلے گا۔ اگر چھوڑ دیا دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے، اللہ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جھوٹے 30 کذاب دجال نہ اٹھ جائے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو اب ہم نے ان کے دفاع کے لیے، اپنے نبی کے نبوت کے دفاع کے لیے، ان کو جھٹلانے کے لیے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے بچوں کو تیار تو کرنا ہے نا، یہ کرنے کا کام ہے۔ یہ ہماری یہ اویئرنس ہونی چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ دیکھیں قادیانیت کا فتنہ ہے، ملحدین کا فتنہ ہے، منکرین حدیث کا فتنہ ہے، بہت سارے فتنے ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے اپنے بچوں کو، یا خود ہم تیار ہیں اس کے دفاع کے لیے؟ ہم نے سنا، آگے بتایا، لوگوں کو لائے، لیکن سب سے جو بڑا آپ کا سرمایہ ہے وہ آپ کی اولادیں ہیں۔ آپ کی اولادیں اگر جوان ہیں، ان کے ایمان کی فکر کیجئے، ان کے اسلام کی فکر کیجئے، ان کے عقائد کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا اسلام، ہمیں ایسا ایمان عطا کرے کہ جس کے ذریعے ہم کل قیامت کے دن اپنے رب کو اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ وہ تب آئے گا جب صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، رب کو ایک الہ مانا ہوگا، در در پہ جا کے پیشانییں نہ جھکائی ہوگی، در در کو اپنا الہ نہ مانا ہوگا، تب یہ معاملات ہوں گے جو سنا سنایا۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔